أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غفلة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سامعین کرام، یہ جو سورت ہے سورۃ الذاریات، یہ سورت مکی ہے اور اس کے اندر 60 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. اس سورت کے اندر تقریباً وہی مضامین ہے، یعنی بعث بعد الموت، قیامت اور جنت جہنم، پچھلے لوگوں کے کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں. اس طریقے سے سورہ قاف میں ذکر کیا گیا ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اس بات کو بتلایا کہ اے انسان، اے کفار مکہ، جو تم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقوع ہوگا، حساب و کتاب تم سب کو دینا پڑے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک بدلے کا دن قائم ہوگا، اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا. یہ جو تم سے وعدہ رسول برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، یہ وعدہ بالکل سچا ہے. تم اس کو اٹکل پچو کی باتیں مت سمجھو، بالکل یہ وعدہ سچا ہے اور یہ تو ضرور بھی ضرور ہو کر ہے. وہ 4 چیزیں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، وہ کیا چیز ہے؟ 4 چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کی قسم کھائی کہ تیز ہوا جو چلتی ہے اور وہ ہوا گرد و غبار اڑاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کی قسم کھائی کہ وہ گرد و غبار ہوا اڑاتے ہیں تو بادل بنتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کی قسم اس طور پر کھائی، قسم ہے ان بادلوں کی جو بارش کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں، ادھر سے ادھر منتقل، ادھر سے ادھر منتقل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کی قسم کھائی ہے جو سمندروں میں، دریاؤں میں چلتی ہے، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتی ہے. وہ اپنی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کشتی کو ہوا کے جھونکے سے ہوا لے کے جاتی ہے کشتیوں کو. اب تو بہت طرح کی مشینیں، ٹیکنیکل ایجاد ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کی قسم کھائی ہے جو سمندروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی جو معاملات کو تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، لوگوں کو چیزیں تقسیم کرتے ہیں، تقدیر کے مطابق جس کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو وہ فرشتے وہ چیزیں، وہ رزق انسانوں کے درمیان بانٹتے ہیں. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ
یہ مذکر یعنی مرد ہوگا، یعنی بچی ہوگی یا بچہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھ کر اس کی شکل و صورت بناتے ہیں۔ بارش کہاں برسے گی، کہاں نہیں برسے گی، بادل کو کہاں لے کے جانا ہے، کہاں لے کے نہیں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر فرشتے بارش کو برساتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی قسم کھائی، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، ایک ہواؤں کی اور ایک بادلوں کی، ایک کشتی کی، ایک فرشتے کی قسم کھا کر کھائی۔ یہ جو وعدہ تم سے کہا جا رہا ہے قیامت کے وقوع کا، قیامت قائم ہوگی، بدلے کے دن کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، بدلے کا دن قائم ہوگا، یہ سچا وعدہ ہے، اٹکل بچوں کی باتیں نہیں ہے، اس کو ہرگز غلط مت سمجھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسمیں کھائی کہ آسمان کی قسم اس طور پر کھائی کہ قسم ہے آسمان کی، راستے والے آسمان کی۔ آسمان جو ہے تقریباً 7 آسمان، 7 اور 7ویں آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو آسمانوں کے درمیان بھی، خود آسمان میں بھی چلنے کے راستے، فرشتے اس راستے سے چلتے ہیں۔ تو راستہ بھی کیا مختلف ہوتا ہے، کبھی ادھر سے گئے، کبھی ادھر سے گئے، کبھی ادھر، مختلف قسم کے راستے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس آسمان کے راستے پر چلتے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے والے آسمان کی قسم کھائی، قسم ہے راستے والے آسمان کی، تم سب ایک بیکار جھگڑے میں ملوث ہو، بیکار قسم کے خیالات میں ملوث ہو، یعنی تم میں سے بعض تو یہ کہہ رہا ہے قیامت بعد میں ہوئے گی، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹی بات ہے، سچی بات ہے جھوٹی بات ہے، کچھ لوگ مان رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں مان رہے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کوئی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ یہ مختلف قسم کے تم جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو، یاد رکھو اس بات کو، اس رسول پاک کو تسلیم کرنے سے وہی انسان عاجز رہے گا، قرآن کریم کو تسلیم کرنے ماننے سے، اس پر عمل کرنے سے، رسول کی بات پر عمل کرنے سے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حقیقت میں وہی شخص عاجز رہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی محروم کرنا چاہے۔ محروم ہی شخص، محروم القسمت ہی شخص ان تعلیمات کو، ان قیامت کے وقوع کی باتوں کو ماننے سے انکار کرے گا۔ اور جو شخص ان باتوں سے محروم رہا، یعنی اسلام سے محروم رہا، اسلامی تعلیمات سے محروم رہا، ایمان سے محروم رہا اور حقیقی ایمان سے بھی محروم رہا، تو حقیقت میں محروم شخص یہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت تک کہا تم آخرت کے متعلق اٹکل سے باتیں مت کرو، تمہیں جب پتہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، سب کچھ عدم سے وجود میں لایا ہے، تمہیں دل دیا، دماغ دیا، جسم دیا، صحت دی، تندرستی دی، آنکھ دیے، کان دیے، پھر بھی تم ہماری بات کو جھٹلا رہے ہو، اور ہماری بات جو ہم نے تمہارے درمیان رسول کو اپنا نمائندہ بنا کر پیش کیا، تو تمہیں چاہیے کہ جب وہ تمہارے بنانا، تمہیں خود بنانے والا اپنی بات تم کو پہنچا رہا ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس بات کو تسلیم کرتے، فوراً مانتے۔ اور تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے تو کیوں تم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کہ قیامت ہے، باتیں نہیں ہوگی، جھوٹی بات ہے۔ اگر تمہیں بالفرض کہیں سے علم ہوتا، کوئی مقابل ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بتایا کہ ہاں یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم اٹکل کی باتیں مت کرو۔ حقیقی معنی میں تمہیں علم ہوتا تو چلو کوئی بات تسلیم مانی جا سکتی ہے، تم اس طریقے کی باتیں ہرگز اٹکل سے مت کرو۔ انسان کو دین کے تعلق سے بھی اٹکل سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عقل ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، عقل ہماری غلطی کر سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس کے بتائے ہوئے طریقے ہرگز غلط نہیں ہو سکتے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری فکر غلط ہو سکتی ہے، ہمارے خیالات غلط ہو سکتے ہیں، مگر رسول اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، وہ مسائل ہرگز غلط نہیں ہو سکتے۔ تو جن باتوں کے تعلق سے علم نہیں ہے، کئی بار کر چکا، تو اس کے متعلق تحقیق سے علم معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے۔
اٹکل سے اس باتوں کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، اپنے عقل کو استعمال کر کے گمراہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اچھا قیامت واقع ہوگی صحیح میں تو بتاؤ کب واقع ہوگی، سوال کرتے اس طریقے سے، واقع ہوگی قیامت تو بتاؤ کب واقع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو جواب دے دو، قیامت اس دن واقع ہوگی جس دن تم جہنم میں کیا ہے جلو گے، جس دن جہنم میں جلو گے تو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا قیامت کب واقع ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے لوگ چکو مزہ، بڑا انکار کر رہے تھے قیامت کے حقوق کا، حساب و کتاب کا، اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے، خواہش کے غلام بنے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جہنم میں گئے، اب چکو مزہ آگ کا اور جہنم کی چیزوں کا۔ دیکھیے ترجمہ، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتے، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتے۔ اگر انسان ہواؤں پر غور کر لے، اگر انسان آسمان کی بنائی، آسمان پر جو چیزیں ہیں اس پر غور کر لے، آسمان پر غور کر لے، سورج اور چاند پر غور کر لے، زمین پر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر لے، تو یقیناً اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے قیامت ضرور کیا ہے واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا تم اپنے ذات پر بھی غور کرو، یہ سارا نظام تو بہت چل رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بڑا بنے بیٹھے ہو اور یہ سارا نظام یوں چل رہا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے بیکار بنا دیا۔ یہ کیا سوچے تمہاری، یہ باتیں چلنے والا نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، ضرور واقع ہوگی۔ تو قسم ہے ان فالجاریات یسرا، قسم ہے کشتیوں کی جو آسانی کے ساتھ چلتی ہے، فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا چیزیں تقسیم کرتے، بادل چیزیں تقسیم، بارش کا برسنی ہے، ماں کے پیٹ میں جو رحم کے اندر جو بچہ ہے، جو حمل ہے، لڑکی ہے، لڑکا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر فرشتے اس کی شکل تیار۔ انما توعدون لصادق، ان چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور بالضرور وہ سچ ہو کر رہے گا، سچا وعدہ کیا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً ضرور بالضرور بدلے کا دن قائم ہو کر رہے گا۔ تو تم نے اچھا کیا تم کو اس کے اچھائی کا بدلہ ملے گا، جو تم نے برائی کیا اس کو برائی کا بدلہ ملے گا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تم ظلم کر کے نکل گئے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر کے نکل گئے، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر کے نکل گئے اور سمجھے کہ واہ ہوا میرے پاس تو دولت آ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایسا نہیں، حساب دینا بدلے کا دن قائم ہوگا، چیز کا حساب ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستے والے آسمان کی، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہو، مختلف سوچ میں پڑے ہو۔ مختلف سوچ کیا ہے؟ قیامت واقع ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، ایسے خیالات میں پڑ گئے، موت آئے گی چلے گئے تھے۔ یُؤْفَکُ عَنْهُ مَنْ أُفِکَ، اس قرآن کو ماننے سے، رسول پر ایمان لانے سے وہی شخص پھر سکتا ہے، جو وہی شخص پھرے گا جو محروم ہو، جس کو پھرنا ہو، وہی شخص پھرے گا جس کو پھرنا ہو۔ یعنی جو محروم القسمت آدمی ہے، جو محروم آدمی ہے، وہی رسول اللہ کی تعلیمات کا منکر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور رہے گا۔ قتل الخراصون، تباہ ہو برباد ہو اٹکل سے باتیں کرنے والے، اٹکل سے باتیں کرنے والے تباہ ہو برباد ہو، اپنے خیالات کو اجاگر کر رہے ہیں، اپنے دماغ اپنے عقلی فیصلے کو اجاگر کر رہے ہیں، تو تباہ ہو برباد ہو اٹکل سے باتیں کرنے والے۔ اٹکل کی بات تو غلطی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں بنایا تو ہماری فطرت سے اللہ واقف ہے، ہر چیز سے ہمارا واقف ہے، انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کا مزاج کیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے مطابق دین اسلام کو بنایا اور انسان کو اس میں ڈھالنے میں اس کی فطرت کا وجود آئے گا۔ تو اٹکل سے باتیں کرنے والے تباہ ہو اللہ تعالیٰ کرے، یعنی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر جو اٹکل سے باتیں کرتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی وہ نعمت سے محروم ہے۔ یہاں تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے، اللہ کی جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، یعنی جو ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ قانون نہیں چلے۔ مرنے کے بعد رحم صرف اسی پر جنہوں نے اللہ کی مان سے چلا، اور جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، بغاوت کی، اس پر ہرگز رحم نہیں کی۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں، ایک دم غفلت، دنیا کی زندگی میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں، مال کی فکر میں بالکل مدہوش ہیں، صبح شام ہو رہی ہے، عمر یوں تمام ہو رہی ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب واقع ہو، یعنی مذاق استہزاء پوچھتے ہیں، اچھا بدلے کا دن بار بار بولتے ہو، کب بتاؤ بتاؤ کب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیا جواب، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن تم آگ پر تپائے جاؤ گے، جس دن تم آگ پر تپائے جاؤ گے، چلو گے، اس دن کیا ہے؟ یہ جہنم کا پتہ چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس دن ذوقوا فتنتکم، اپنی شرارت کا مزہ چکھو، بڑی شرارت کر رہے تھے، شرارت کا مزہ چکھو۔ الذی کنتم به تستعجلون، یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق، یعنی یہی وہ سزا ہے جس کے متعلق، جس کے بارے میں تم جلدی جلدی مطالبہ کرتے تھے۔ اچھا کب ہوگی قیامت؟ بار بار حضور سے استہزاء کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، کب قیامت واقع ہوگی؟ لوگ بہت جلدی جلدی مطالبہ کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، لو آگ میں جہنم میں ڈالیں گے، لوگ چکو اچھی طریقے سے اپنے کرتوتوں کا مزہ، اس کا لذت حاصل کرو۔ بڑے بے فکر انداز میں دین کی باتوں کا استہزاء کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ جہنم کا مزہ چکو۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور ہم سب کا عقیدہ کا تبارک و تعالی درست فرمائے، اور صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا